السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرسوں کا جمعہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور اس جمعے میں روزے کے فضائل اور روزے کا جو مقصد ہے اس پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم اپنی گفتگو کو دو عنوانات پہ منقسم کریں گے۔ پہلے میں روزے کے فضائل ہوں گے تاکہ سننے والوں کو ترغیب ہو اور روزے کی فضیلت معلوم ہو، اور پھر دوسرے حصے میں جو روزے کا مقصد ہے تقویٰ، اس پر گفتگو کریں گے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام شعبان المبارک کے آخر میں صحابہ سے واعظ فرمایا کرتے تھے رمضان المبارک کے حوالے سے کہ ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بابرکت ہے، اور اس مہینے میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور اس کے قیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باعث اجر و ثواب بنایا ہے۔ اور پھر اس مہینے میں جو شخص فرض ادا کرے گا اس کا ثواب 70 گنا ہوگا، اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ غمخواری کا ہے۔ اس مہینے میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور پورا سال جنت رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے، آراستہ کی جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے میں 4 چیزوں کا حکم دیا ہے۔ 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں، اور جس سے گویا کہ بندوں کو سروکار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں یہ ہیں کہ اللہ کلمہ طیبہ اور استغفار، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ درمیان میں کبھی کبھی محمد رسول اللہ بھی کہہ لیں، وکرنا ذکر تو لا الہ الا اللہ ہی ہے، اور استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ ان 2 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور 2 چیزیں، ایک جنت کی طلب کرنا ہے، اور دوسرے جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ یہ 4 کام بیان کیے رمضان المبارک میں کثرت سے کرنی چاہیے۔ اور پھر رمضان المبارک کے فضائل میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت سے ارشادات بیان فرمائے ہیں کہ مثلاً روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی بڑھ کے ہے، اور سمندر کی دریا کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں صبح سے لے کے افطاری تک، اور جنت ہر روز روزے داروں کے لیے آراستہ کی جاتی رہتی ہے، اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اور رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں رمضان کے آخر میں کہ فرشتوں سے کہ بتاؤ اس بندے کا کیا اجر و ثواب ہے جو مزدور ہو اور مزدوری پوری کر لے۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کا اجر یہ ہے، حق یہ ہے، اس کی مزدوری دے دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے بندوں کو اور بندیوں کو مزدوری پہ لیا تھا، اور ان کی مزدوری یہ تھی کہ وہ دن کے روزے رکھیں اور رات کو قیام کریں۔ انہوں نے اپنی مزدوری پوری کر لی ہے، تو پھر میں نے ان کا حق دے دیا ہے، تم گواہ رہنا، میں نے سب کو جنت دے دی ہے۔ اس سے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے آنے کا مقصد آدمی کو جہنم سے بچانا ہوتا ہے۔ جیسے مشہور حدیث ہے، لمبی حدیث ہے کہ آپ اپنے ممبر کے 3 سیڑھیوں پہ چڑھے اور آپ نے آمین آمین فرمایا۔ اس میں ایک سیڑھی پہ آپ نے جب آمین فرمایا تو صحابہ کو بات پوچھا کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا جبریل امین آئے تھے اور وہ بد دعا کرتے جاتے تھے اور ہم آمین کہتے جاتے تھے۔ کیا بد دعا کی تھی کہ جی پہلی بد دعا یہ کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کروائی۔ میں نے کہا آمین۔
دوسرا کہ وہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام نامی آیا اور آپ نے درود پاک نہ پڑھا، میں نے کہا آمین۔ اور تیسرا وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہیں کروائی۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان کا مہینہ وہ مغفرت کے لیے آتا ہے، جو نہیں کرواتا تو وہ ویسے بھی ہلاک ہے، اور حضور کی جبریل کی بد دعا اور آپ کی آمین کہنے سے اور زیادہ ہلاکت کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ ہر رات اور دن میں ایک دعا قبول کرتے ہیں، للصائم عند فطرہ دعوۃ مستجابہ۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں، اگر آپ چاہیں تو ذخیرہ احادیث میں اس کا مطالعہ فرما سکتے ہیں۔ اور قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نوازیں گے جو رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہوں گے۔ اور اس طرح من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور للصائم فرحتان، فرحۃ عند ربی و فرحۃ عند فطری و فرحۃ عند لقاء ربی، کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت میں اور ایک اللہ سے ملاقات کے وقت میں۔ سبحان اللہ، افطاری کا وقت روزانہ کی افطاری بھی ہے اور عید الفطر بھی ہے، اس وقت میں اس کو خوشی ملتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، چونکہ روزے میں خالص اخلاص ہوتا ہے۔ ریاکار روزہ نہیں رکھتا اور روزے دار ریاکار نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے روزہ رکھے، جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تب تو وہ کھا پی لے، اپنے آفس میں کوئی نہیں بیٹھا، گھر میں، کمرے میں، اور نہیں غسل خانے میں پانی پی لے، جب نہیں پیتا تو معلوم ہوا الصوم لی، کہ خاص میرے لیے ہے، جب میرے لیے ہے تو اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ یعنی باقی چیزوں کے انعامات کے نوازنے میں اللہ ملائکہ کو واسطہ بنائیں گے، لیکن روزے کا اجر و ثواب اپنے دست قدرت سے خود عطا فرمائیں گے۔ یہ بعض روایت میں ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزہ میرے لیے اور میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، تو یہ اس کے فضائل ہے۔ اب روزے کا مقصد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے، تم سے پچھلے لوگوں پہ بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ تسلی ہے کہ تم پریشان نہ ہونا، پتنی کیا بنے گا جی، کیا ہوگا، وہ سارا دن بھوکا رہنا ہے، ہم تو بھائی چائے بھی پیتے ہیں، ہم تو یہ بھی کرتے ہیں، تو کیسے ہوگا؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم سے پہلے ساری امتیں رکھ چکی ہیں، کوئی نیا کام نہیں ہونے جا رہا کہ نہ ہو سکے، اس میں تسلی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پچھلی امتوں کے روزے کی کیفیت میں، تعداد میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن نفس روزے میں وہ امتیں برابر ہیں۔ اور آگے جو فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پیدا ہو، تو اس میں روزے کی جو وجہ ہے وہ حصول تقوی ہے۔ تقوی کا معنی خوف خدا پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، معصیت سے بچے۔ دیکھیے روزے میں حلال چیزیں بھی منع کر دی جاتی ہیں، حلال کمائی سے کھانا، اب سیب کھائیں، اب گوشت کھائیں، منع نہیں ہے، لیکن روزے میں روک دیا۔ اب مشروب پئیں، اب انار کا جوس پئیں، اب پیکڈ جوس پئیں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن روزے میں منع کر دیا۔ بیوی ہے، حلال ہے، آپ اس سے مقاربت کریں، مجامت کریں، جنسی خواہش پوری کریں، کوئی منع نہیں، لیکن روزے میں منع کر کے یہ مشق کروائی ہے۔ 30 روزہ ٹریننگ کورس ہے یہ، کہ ہم نے تم سے حلال رکوا کے ایک صلاحیت تمہیں دے رہے ہیں، اور حرام سے حلال سے روک کے، کہ اے ابن آدم تم نے یہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ اب تم نے جب رمضان ختم ہو تو حرام سے رکنا ہے۔ اگر آدمی رمضان میں حلال سے رک جائے، روزہ رکھے، اور جو ہی چاند نظر آئے شوال کا تو حرام شروع کر دے، تو کہ اس کی ایکسرسائز صحیح نہیں ہوئی، اس کا یہ جو 30 روزہ کورس تھا، ٹریننگ تھی، یہ اس میں یہ فیل ہو گیا ہے۔ ہماری فورسز
افواج پاکستان دوسرے ادارے اپنے لوگوں کو مشقیں کرواتی ہیں، فوجی مشقیں ہوتی ہیں تاکہ کل دشمن سے سامنا ہو تو اس میں یہ ان میں صلاحیت ہو. تو جو فوجی اپنی مشق میں کامیاب نہیں ہوا اور کل دشمن کے سامنے کیسے کامیاب ہوگا؟ تو لہٰذا روزے کا مقصد اللہ کو بھوکا پیاسا رکھوانا نہیں ہے. اسے کیا ہے تمہارے بھوکا پیاسا رہنے سے. اور اس طرح حدیث میں ہے بہت سے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے والے ایسے ہیں کہ جنہیں روزے سے بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو یہ ہے وہ روزہ. تو اول تو روزے میں جب حلال چھوڑ دیا تو روزے میں حرام چھوڑیں، غیبت چھوڑیں، جھوٹ چھوڑیں، چغلی چھوڑیں، حرام کھانا چھوڑیں، حرام کمانا چھوڑیں. رکھا روزہ ہوا ہے اور سٹا ہو رہا ہے، سود لے رہے ہیں، رشوت لے رہے ہیں، روزہ کیا ہوا؟ جب آپ افطاری کے وقت میں افطاری حرام سے کریں گے تو روزہ کہاں ہوا؟ تو لہٰذا یہ مشق ہے. جب آپ نے رمضان میں حلال چھوڑا ہے تو جو اللہ کا صریح حرام ہے وہ بھی چھوڑیں. رشوت چھوڑیں، سود چھوڑیں، سٹا چھوڑیں اور غلط طریقے سے مال کمانا چھوڑیں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس کا عملی مظاہرہ کریں. کسی پہ ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ ماریں. اور پھر اگر آپ روزے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں تو پھر وہ روزہ نہیں ہے، وہ کہنے کا روزہ ہے. مشہور حدیث ہے، 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور انہیں سخت بھوک لگی، پیاس لگی، پریشان ہو گئی، پیاس لگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا گیا تو آپ نے فرمایا کیا ان عورتوں نے غیبت تو نہیں کی؟ کہا غیبت کی تھی. تو آپ نے قے کروائی، تازہ کھایا ہوا گوشت نکلا، حالانکہ ان کا روزہ تھا اور انہیں گوشت نہیں کھایا تھا. تو حضور نے فرمایا یہ وہی گوشت ہے جو غیبت کر کے آدمی مردہ بھائی کا کھاتا ہے. تو بعض علماء کے ہاں تو غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو لہٰذا روزہ صرف بھوک برداشت کرنے کا نام نہیں، روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو تقوی کے حصول کا نام ہے. تو گناہوں سے بچیں. اور ایک اور حدیث ہے، الصوم جنۃ ما لم یخرقھا، کہ روزہ ڈھال ہے جب تک نہ توڑے. جب اس کو توڑ دے گا تو ڈھال ٹوٹ جائے گی. ڈھال ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے، ڈھال ہے گناہوں سے بچنے کے لیے، اور کل کو یہ ڈھال ہوگی اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے. تو جو روزہ آج ڈھال ہے گناہوں سے، کل کو ڈھال ہوگا عذاب سے. اگر آج گناہوں سے ڈھال نہیں ہے، گناہ کر رہا ہے تو روزہ تو پھٹ رہا ہے. تو یہ ہے اس کا تقویٰ کا حصول. جب آدمی پورا مہینہ مشق کرے گا تو پھر اس میں ایک صلاحیت پیدا ہوگی کہ وہ گناہوں سے بچے گا. اس واسطے حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزے کی جمعیت سال بھر کی جمعیت ہے، کہ جس نے رمضان کو جیسا گزارا اگلا سال ایسا گزرے گا. رمضان میں نیکی کرتا رہا، گناہوں سے بچتا رہا تو آئندہ برس بھی نیکی کرے گا، گناہوں سے بچے گا. رمضان میں خیالات کو منتشر ہونے سے بچایا، اللہ کا ذکر اس کا کرتا رہا، اس کے ساتھ لو لگا کے وہ رہا، تو رمضان میں بھی اگلے سال بھی ایسا ہوگا. تو لہٰذا گناہوں سے بچنا ہے، تب تقویٰ حاصل ہوگا. اور یہی اس کی مشق ہے. روزہ خود مقصود نہیں، لعلکم تتقون. تو ہمیں چاہیے ہم روزہ ایسا رکھیں کہ ہمارے لیے تقوی کے حصول کا ذریعہ ہو. ہمارے اکابر تو روزہ ایسا رکھتے تھے کہ اس میں جسمانی کمزوری بھی آتی تھی، کم کھاتے تھے، تاکہ کم کھانے سے جو جسم میں قوت کم ہو اور جو قوت شہوانیہ ہے وہ ٹوٹے. اور اس سے نفس کمزور ہوتا تھا، جو نفس امارہ ہے وہ کمزور ہوتا تھا اور تقوی کے حصول میں آسانی ہوتی تھی. تو لہٰذا چلے ہم کھانا تو پورا کھا لیں، لیکن اتنا بھی نہ کھائیں کہ شام تک وہ ڈکار ہی آتے رہیں جیسے ہماری قوم کا حال ہے. ٹھیک ہے. بہرحال روزے سے ڈاکٹرز کہتے ہیں روزے سے بڑی ڈائٹنگ کوئی نہیں اور روزے سے بڑی ایکسرسائز کوئی نہیں. تو ہم اس میں بھی اس کو استعمال کریں. جسمانی طور پہ میں کہا کرتا ہوں اپنے ساتھیوں کو کہ شعبان کے آخر میں اپنا وزن کر لیں. کتنا ہے؟ 80 کلو، 90 کلو. اور پھر شوال کے شروع میں وزن کریں کتنا کم ہوا ہے رمضان میں، 5 کلو. اللہ کا شکر کریں. اور یہ بھی کریں، یہ ایک زائد فائدہ منع نہیں ہے. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ افضل ہے. طاقتور موٹا ہونا نہیں ہوتا،
طاقتور سمارٹ ہو لیکن قوت جسمانی ہو، تو اس سے بھی ہم یہ فائدہ بھی اٹھائیں ڈائٹنگ والا، لیکن جو روحانی فائدہ ہے وہ اٹھائیں تاکہ روزہ ہمیں تقویٰ دے، اس سے ہم خود بھی متقی بنیں اور ہمارے سننے والے بھی متقی بنیں، اور ہماری جو ایکسرسائز ہونے والی ہے یکم رمضان سے، اور ایک مشق ہونے والی ہے، ٹریننگ ہونے والی ہے، ہم بڑے اہتمام سے توجہ سے یہ ٹریننگ کورس کریں۔ 1 مہینے کا کورس ہے، اور یہ ایسا کورس ہے سال بھر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ آج کل تو میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے کہ آدمی سال میں کچھ دن بھوکا پیاسا رہے چند گھنٹے تو وہ کینسر سے بچا رہتا ہے، کیونکہ جسم میں جب بھوک لگتی ہے تو جو فالتو چیزیں ہیں وہ جسم کی وہ کھاتا ہے، تو وہ چیزیں جو فالتو میں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ تقوی کا حصول ہے، تو اس پر اپنا بیان کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس رمضان کو تقوی کے حصول کا ذریعہ بنائے، ہمارے تمام متعلقین کو، سننے والوں کو، ہمارے مقتدیوں کو، ہمارے احباب کو، علماء کرام کو، اور سب کو اللہ تعالیٰ یہ رمضان نصیب بھی فرمائے اور تقوی کے حصول کا ذریعہ بھی بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔